میرا میرا کوشچن نام میرے زبیر دو ہے۔ سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ آج میرا سوال یہ ہے کہ جی آج کی پوچھیں گے ایپیسوڈ خصوصی ہے. ایک تو ہمیں آپ سے معذرت کرنی ہے کہ پچھلے 2 دن سے آپ کو جو آڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے مائکس نے عین وقت پہ کام کرنا چھوڑ دیا. ہمیں اس کو پکڑ لینا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو پایا. تو 2 ایپیسوڈز کے اندر آپ کو آواز کا مسئلہ ہوا. آپ کی فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے غور سے اور باریکی سی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے. عموماً ٹیکنیکل غلطیوں کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایکنالج نہیں کیا جاتا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی فیڈ بیک ہے یہ بتانا بنتا ہے کہ کیا ہوا. تو اس وجہ سے ہم آج کا ایپیسوڈ خصوصی ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ جو معاملہ ہم نے حل کر لیا اس قسم کی زحمت آپ کو دوبارہ نہیں ہو. لیکن ہر عجیب اور پریشان کن صورتحال کے اندر سے کچھ اچھی چیز بھی نکلتی ہے. جو پچھلے 2 دن کی ڈیولپمنٹس تھیں اس کے اوپر میں چھوٹا سا کمنٹ کر دوں گا. جو اگر عموماً پوچھے کہ ایپیسوڈ چل رہی ہوتی تو شاید آپ کو نہ مل پاتا. میاں محمد نواز شریف کے باہر جانے کا معاملہ طے ہو گیا. عموماً ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر اپنی پارٹی یا ملک چھوڑ کے جاتا ہے مشکل حالات کے اندر تو اس کی پارٹی سفر کرتی ہے. یہ عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا ہے. جب سے کورٹ نے 50-50 کے 2 اسٹامپ پیپروں کے اوپر یہ ضمانت قبول کی ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب بھی ان کے ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے علاج کے بعد واپس آ جائیں گے اور بیل کے لیے وہ کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں. تب سے جو اصل سفرر ہے جس کو نقصان ہوا ہے وہ حکومت وقت ہے. عمران خان ایک نیوز کے مطابق 2 دن کی چھٹی پہ چلے گئے اور اس سے پہلے جو ان کی میٹنگ ہوئی چیف آرمی سٹاف کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب لوگ ہیں اور خود کو اندر کا بندہ کہتے ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بعض تو واویلا کر رہے تھے بعض ماتم کر رہے تھے بعض جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ اس میٹنگ کے اندر بڑی اہم باتیں طے ہوئی ہیں. اس کے پس منظر میں یہ چھٹی پہ جانے والا جو معاملہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے اندر کتنی فرسٹریشن آپ کو نظر آئے گی. اور ظاہر ہے ایک ایسے ایشو کے اوپر جس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس بن گیا تھا کہ جب تمام قسم کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ پاکستان کا علاج ممکن نہیں ہے تو ان کو باہر بھجوانا بنتا تھا. اس کے اوپر اگر آپ ضمانتیں طلب کرنے لگ جائیں اور 7 ارب کی بات کرنے لگ جائیں پھر 7 ارب کے بعد جو ہے 2 اسٹامپ پیپروں کے اوپر آپ اکتفا آپ کو کرنا پڑے. پہلے کورٹ نے آپ کو یہ قدرت دی تھی کہ آپ بیل کے اندر ایکسٹینشن کریں. پنجاب حکومت کو اپلائی کرنا تھا اگر 8 ہفتے کا وقت ختم ہو جاتا جس کے اندر اب 2 ہفتے تو خیر ختم ہو ہی گئے ہیں تو پنجاب حکومت کے پاس قدرت تھی. اب وہ قدرت بھی واپس ہو گئی ہے تو پھر فرسٹریشن بنتی ہے. لیکن عمران خان کے معاملہ جو ہے وہ صرف یہ بیل کے ایشو کے اوپر یا ان کو ملک سے باہر جانے کے ایشو کے اوپر خراب نہیں ہوا. اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں تو یہ وہ تجربہ ہے جس کی ناکامی کی داستان آپ کو ہر شعبہ زندگی سے مل رہی ہے. یہ بہت بڑا ملک ہے, یہ نیوکلیر پاور ہے, دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے, اس کی ایک مرکزیت ہے. اس کی معیشت کی جو بے حالی ہے وہ صرف اس کے عوام کی زندگیوں کو خطرہ نہیں بناتی, وہ علاقائی امن کے لیے بھی ایک خطرہ بن جاتی ہے. تو عوام کی طرف سے جو ہاہکار ہے جس کی پرائمری امپورٹنس ہونی چاہیے اس کے اوپر تو ٹھٹھے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم نے تو آپ کے لیے بڑا کام کیا ہے, نہیں معیشت جو ہے اسٹیبلائز ہو گئی ہے, لوگ دامن اٹھا کے بددعائیں مانگ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو چڑ ہے عمران خان سے کیونکہ حالات اس قسم کے بنا دیے گئے ہیں. کوئی بھی حکومت اگر کام کر رہی ہو اور اگر ڈیلیور کر رہی ہو سروسز تو اس کے بدترین نقاد بھی کہیں گے کہ یہ چلتی رہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہمارا پہیہ گھوم رہا ہے. لیکن جب حالات آپ ایسے بنا دیں کہ ملک جو ہے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے دھچکے جو ہیں بڑے دھچکے لگتے ہیں. نواز شریف کا ملک سے جانا علاج کے لیے عمران خان نے خام خواہ اپنے خود کو ایک دھچکے میں کنورٹ کر دیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جو مائی باپ ہیں ان کے ساتھ آپ سینگ لڑا کے بیٹھ گئے یہ جانتے ہوئے کہ آپ کی اسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز اینڈ دا مومنٹ بیگرز ٹرائی ٹو بی چوزرز بیڈ تھنگز ہیپن ٹو دیم. اب دیکھتے ہیں خان صاحب جو ہیں اسی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں یا اپنے لیے اور مسائل کھڑے کرتے ہیں. لیکن فی الحال عجیب و غریب کیفیت یہ ہے کہ نواز شریف ملک سے جا رہے ہیں لیکن جو پارٹی سفر کر رہی ہے وہ ان کی پارٹی نہیں ہے, اس نے تو یہ نہیں کیا, وہ پی ٹی آئی اور ان کی قیادت ہے. آپ کے سوال ہیں ہمارے جواب, چند ایک سوال ہم نے اور بھی بیچ میں ایڈ کیے ہیں, بڑے دلچسپ سوال ہیں, ان کے جواب بھی آپ کو لے کے دیں گے. گو ہیڈ. طلعت بھائی, مجھے آپ کے ٹویٹر پیج سے پتہ چلا ہے کہ ہمارا خیبر پختونخوا کا ایک پروجیکٹ جو کہ پیرس پیس فورم میں سلیکٹ ہوا ہے
اور میری چھوٹی سی کیوری تھی کہ ایسی اچھی اچیومنٹس کو ہمارے میڈیا پہ ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ پیرس پیس فورم پہ آ کے سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کے لیے محسوس ہوئی کہ 700 پروجیکٹس میں سے جو ایک پروجیکٹ سلیکٹ ہوا وہ پاکستان کی طرف سے RTI یعنی معلومات تک رسائی کا پروجیکٹ ہے. لیکن افسوس اور حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ مجھے ہمارا میڈیا کہیں نظر نہیں آیا جو اس پروجیکٹ کو کوریج دے سکے. ویسے ہم ہر طرح کی بات شیئر کر لیتے ہیں اپنی نیوز میں, میڈیا کوریج دے دیتا ہے, لیکن جب پاکستان اتنے بڑے فورم پہ پریزنٹ کرنے جا رہا ہے تو ہمارا میڈیا کہیں نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس کیوں نہیں دے رہے, ہم یہ سائٹ پاکستان کی کیوں نہیں دکھا رہے؟ دیکھیں جی, پیرس پیس فورم کے اوپر میں نے ٹویٹر کے اوپر کچھ ایکٹیویٹی بھی جنریٹ کی ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ میری اس میں بہت دلچسپی تھی, ہے اور رہے گی. اس وجہ سے نہیں کہ پیرس کے اندر یہ پیس فورم ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ اس کا یہ پلیٹ فارم بہت بڑا ہے اور ایک متبادل جگہ بن گئی ہے واشنگٹن بیسڈ ایکٹیویٹی کی نسبت مرکزی یورپ کے اندر, جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے معاملات جو ہیں نا وہ ڈسکس ہوتے ہیں اور شو کیس ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا جو کامیاب سٹوریز ہیں, انفارمیشن کی مد میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ اس کا جو قانون ہے KPK کے اندر اور کچھ حد تک پنجاب کے اندر, لیکن جو سٹوری جس کا آپ نے ذکر کیا جو سکسیسفل سٹوری سلیکٹ ہوئی ہے وہ KPK کی ہے. ہم نے اس کو بہت غور سے دیکھا ہے. پچھلے دنوں جب میں جرمنی میں تھا تو GIZ جو اس کو لیڈ کر رہی ہے, اس کے اوپر کام کرتے ہوئے کولیبوریشن کر رہی ہے, ان کے تحت ہونے والا ایک ٹور تھا جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یورپ کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں, جرمنی سمیت, جس کے اندر ایسے قوانین موجود نہیں ہیں جیسا کہ یہ قانون بنایا گیا ہے. اس کے اندر لوگوں کی معلومات تک پہنچ یا رسائی جس کو آپ کہتے ہیں, اس کا طریقہ کار بہت اچھے ہیں. اگر کوئی محکمے کا سربراہ جو ہے وہ نہیں فراہم کرتا معلومات تو اس کے خلاف کارروائی کے لیے یا اپیل کے لیے جگہ موجود ہیں, اور حد بندی کی ہوئی ہے کہ خاص مدت کے اندر آپ کو یہ معلومات ہر حال میں فراہم کرنی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ اس فورم کے اوپر ہونا چاہیے تھا. میں نے وضاحت کی کہ میں نے جانا تھا لیکن میں جا نہیں پایا. حالات ملک میں اس قسم کے بنے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ یہ بہت آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اسلام آباد کا دھرنا کور کرنا ہے یا پیرس پیس فورم کور کرنا ہے. اگر آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو آپ کا دل کرے گا کہ پیرس پیس فورم جا کے کور کریں. گلوبل ایونٹ ہے, وہاں پہ جا کے آپ پاکستان کی نمائندگی کریں اور لوگوں کو آگاہی دیں کہ پاکستان کے اندر سے جو کام ہوتا ہے دنیا اس کو اکنالج کرتی. لیکن ظاہر ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑتے تو مجھے واپس آنا پڑا. اب واپس آئیے کہ اس کے اوپر ہمارا میڈیا موجود کیوں نہیں ہے, دنیا کو آگاہی ہے تو پاکستان میں آگاہی کیوں نہیں ہے. بہت سارا کام حکومتوں کو خود کرنا ہے. دیکھیں, قانون, بہترین قانون ہونے میں اور بہترین قانون کی امپلیمنٹیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہترین قانون بنانے میں اور بہترین قانون کو لوگوں تک پہنچانے میں بہت بڑا سفر ہے جو حکومتوں کو خود طے کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب یہ میکانزم بنا تو اس کے بعد کیا واقعتاً لوگوں نے اس کو استعمال کیا, اگر استعمال کیا تو کتنا استعمال کیا, اور اس استعمال میں اگر کمی ہے تو کیا وجہ. یہ تمام کام جو ہے اب ڈومیسٹیکلی کریں گے تو دنیا کے اندر اس کی صحیح دھوم مچے گی. لیکن پیرس پیس فورم میں اس کا سلیکٹ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے, ہمیں اس پر خوشی بھی ہونی چاہیے. میڈیا وہاں پہ کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک آپ نے ڈومیسٹیکلی سچویشن کو سٹیبلائز نہیں کیا تب تک پاکستان کی صرف یہی نہیں بہت سارے ایسے اوصاف ہیں جو دنیا تک پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچ پائیں گے. بہرحال اٹس اے بگ فورم اور یہ سلیکشن جو ہے اٹس اے بگ ایونٹ. لیکن ایز اے سیڈ قانون بنانا اور قانون امپلیمنٹ کر کے اس کو بانتیجہ اور باثمر بنانا, اس میں بہت بڑا فاصلہ ہے. قانون بنا کر دنیا کی نظروں میں آنا اور پھر لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچانا, اس میں بھی بہت بڑا سفر ہے. جب تک وہ آپ سفر نہیں کریں گے ہماری اچھی باتیں جو ہیں وہ سفر کرتی رہیں گی, جو انگریزی والا سفر.